پیدائش باب نمبر 19۔ سدوم اور عمورہ کی تباہی۔ شام کے وقت یہ دو فرشتے سدوم پہنچے۔ لوط شہر کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو کھڑے ہو کر ان سے ملنے گیا اور منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ اس نے کہا، صاحبو، اپنے بندے کے گھر تشریف لائیں تاکہ اپنے پاؤں دھو کر رات کو ٹھہریں اور پھر کل صبح سویرے اٹھ کر اپنا سفر جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم چوک میں رات گزاریں۔ لیکن لوط نے انہیں بہت مجبور کیا اور آخر کار وہ اس کے ساتھ اس کے گھر آئے۔ اس نے ان کے لیے کھانا پکایا اور بے خمیری روٹی بنائی، پھر انہوں نے کھانا کھایا۔ وہ ابھی سونے کے لیے لیٹے نہیں تھے کہ شہر کے جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک تمام مردوں نے لوط کے گھر کو گھیر لیا۔ انہوں نے آواز دے کر لوط سے کہا، وہ آدمی کہاں ہیں جو رات کے وقت تیرے پاس آئے؟ ان کو باہر لے آ تاکہ ہم ان کے ساتھ حرام کاری کریں۔ لوط ان سے ملنے باہر گیا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا اور کہا، میرے بھائیو، ایسا مت کرو، ایسی بدکاری نہ کرو۔ دیکھو، میری دو کنواری بیٹیاں ہیں، انہیں میں تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں، پھر جو جی چاہے ان کے ساتھ کرو، لیکن ان آدمیوں کو چھوڑ دو کیونکہ وہ میرے مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا، راستے سے ہٹ جا۔ دیکھو، یہ شخص جب ہمارے پاس آیا تھا تو اجنبی تھا اور اب یہ ہم پر حاکم بننا چاہتا ہے۔ اب تیرے ساتھ ان سے زیادہ برا سلوک کریں گے۔ وہ اسے مجبور کرتے کرتے دروازے کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عین وقت پر اندر کے آدمی لوط کو پکڑ کر اندر لے آئے، پھر دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ انہوں نے چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک باہر کے تمام آدمیوں کو اندھا کر دیا اور وہ دروازے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ دونوں آدمیوں نے لوط سے کہا، کیا تیرا کوئی اور رشتہ دار اس شہر میں رہتا ہے، مثلاً کوئی داماد یا بیٹا بیٹی؟ سب کو ساتھ لے کر یہاں سے چلا جا، کیونکہ ہم یہ مقام تباہ کرنے کو ہیں۔ اس کے باشندوں کی بدی کے باعث لوگوں کی آہیں بلند ہو کر رب کے حضور پہنچ گئی ہے، اس لیے اس نے ہمیں اس کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لوط گھر سے نکلا اور اپنے دامادوں سے بات کی جن کا اس کی بیٹیوں کے ساتھ رشتہ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، جلدی کرو، اس جگہ سے نکلو، کیونکہ رب اس شہر کو تباہ کرنے کو ہے۔ لیکن اس کے دامادوں نے اسے مذاق ہی سمجھا۔ جب پاؤں پھٹنے لگی تو دونوں آدمیوں نے لوط کو بہت سمجھایا اور کہا، جلدی کر، اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر چلا جا، ورنہ جب شہر کو سزا دی جائے گی تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو بھی وہ جھجکتا رہا۔ آخر کار دونوں نے لوط، اس کی بیوی اور بیٹیوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں شہر کے باہر تک پہنچا دیا، کیونکہ رب کو لوط پر ترس آتا تھا۔ جو ہی انہیں باہر لے آئے، ان میں سے ایک نے کہا، اپنی جان بچا کر چلا جا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، میدان میں کہیں نہ ٹھہرنا، بلکہ پہاڑوں میں پناہ لینا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن لوط نے ان سے کہا، نہیں میرے آقا، ایسا نہ ہو، تیرے بندے کو تیری نظر کرم حاصل ہوئی ہے اور تو نے میری جان بچانے میں بہت مہربانی کر دکھائی ہے، لیکن میں پہاڑوں میں پناہ نہیں لے سکتا۔ وہاں پہنچنے سے پہلے یہ مصیبت مجھ پر آن پڑے گی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ دیکھ، قریب ہی ایک چھوٹا قصبہ ہے، وہ اتنا نزدیک ہے کہ میں اس طرف ہجرت کر سکتا ہوں، مجھے وہاں پناہ لینے دے، وہ چھوٹا ہی ہے، پھر میری جان بچے گی۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تیری یہ درخواست بھی منظور ہے، میں یہ قصبہ تباہ نہیں کروں گا، لیکن بھاگ کر وہاں پناہ لے، کیونکہ جب تک تو وہاں پہنچ نہ جائے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے قصبے کا نام زگر یعنی چھوٹا ہے۔ جب لوط زگر پہنچا تو سورج نکلا ہوا تھا۔ تب رب نے آسمان سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ برسائی۔ یوں اس نے اس پورے میدان کو اس کے شہروں، باشندوں اور تمام ہریالی سمیت تباہ کر دیا۔ لیکن فرار ہوتے وقت لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ فوراً نمک کا ستون بن گئی۔ ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ واپس آیا جہاں وہ کل رب کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ جب اس نے نیچے سدوم، عمورہ اور پوری وادی کی طرف نظر کی تو وہاں سے بٹھے کا سا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یوں خدا نے ابراہیم کو یاد کیا جب اس نے اس میدان کے شہر تباہ کیے، کیونکہ وہ انہیں تباہ کرنے سے پہلے لوط کو جو ان میں آباد تھا وہاں سے نکال آیا۔ لوط اور اس کی بیٹیاں۔ لوط اور اس کی بیٹیاں زیادہ دیر تک زگر میں نہ ٹھہرے، وہ روانہ ہو کر پہاڑوں میں آباد ہوئے، کیونکہ لوط زگر میں رہنے سے ڈرتا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک غار کو اپنا گھر بنا لیا۔ ایک دن بڑی بیٹی نے چھوٹی سے کہا، ابو بوڑھا ہے اور یہاں کوئی مرد ہے نہیں جس کے ذریعے ہمارے بچے پیدا ہو سکیں۔ آپ ہم ابو کو مائی پلائیں، جب وہ نشے میں دھت ہو تو ہم اس کے ساتھ ہم بستر ہو کر اپنے لیے اولاد پیدا کریں تاکہ ہماری نسل قائم رہے۔
اس رات انہوں نے اپنے باپ کو مئی پلائی۔ جب وہ نشے میں تھا تو بڑی بیٹی اندر جا کر اس کے ساتھ ہم بستر ہوئی۔ کیونکہ لوط ہوش میں نہیں تھا اس لیے اسے کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔ اگلے دن بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے کہا، پچھلی رات میں ابو سے ہم بستر ہوئی، آؤ آج رات کو ہم اسے دوبارہ مائی پلائیں۔ جب وہ نشے میں دھت ہو تو تم اس کے ساتھ ہم بستر ہو اور اپنے لیے اولاد پیدا کر تاکہ ہماری نسل قائم رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے اس رات بھی اپنے باپ کو مائی پلائی۔ جب وہ نشے میں تھا تو چھوٹی بیٹی اٹھ کر اس کے ساتھ ہم بستر ہوئی۔ اس بار بھی وہ ہوش میں نہیں تھا اس لیے اسے کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔ یوں لوط کی بیٹیاں اپنے باپ سے امید سے ہوئیں۔ بڑی بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام موآب رکھا، اس سے موآبی نکلے ہیں۔ چھوٹی بیٹی کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام بن امی رکھا، اس سے امونی نکلے ہیں۔